نہیں دیتے. میں نے بولا کہ میں آپ کو بٹھا لے کر دیتا ہوں، اسے آپ اتارے، اتنی محنت اتاروں، یہ بھی کہتا نہیں اتاروں. تو میں نے اسے گولی مارنی نہیں تھی، میں نے اسے گولی مارنی نہیں تھی. یہ آداب دوستوں، میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں. ابھی لاہور میں اچھرا میں ایک عورت کو ایک ایسا ڈریس پہننے پہ جس کے اوپر کچھ عربی میں ورڈز لکھے ہوئے تھے، لوگوں نے بہت برے طریقے سے ہراس کیا، اور بات ایک وقت پہ ایسے لگی اس عورت کے لیے کہ جیسے اسے موب لنچ کر دیا جائے گا یا اس کے خلاف کوئی سخت قسم کا تشدد کیا جائے گا. کسی بھی عورت کے لیے یا کسی بھی شخص کے لیے بہت ہی مشکل سچویشن ہے، اور اس میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا ڈر جاتا ہے شخص. اور پاکستان کی ہسٹری ریسنٹ ہمارے سامنے ہے، جس میں بہت سے لوگوں کو بڑے ہی برے طریقے سے موب لنچ کیا گیا، ان کو بڑے برے طریقے سے قتل کیا گیا. اس میں مشال خان کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، پریانتھا کمارا کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، اور اس کے علاوہ کئی اور واقعات ایسے ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہیں. مگر بات یہاں تک پہنچی کیسے؟ یہ کیوں ایسا ہو چکا ہے؟ اور کیوں پاکستان کے لوگ اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ وہ اس چیز کو اس نہج تک لے گئے ہیں کہ اس کے بعد کوئی واپسی کا رستہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. اصل میں تو یہ مذہبی شدت پسندی کی آگ ہے، جس کو ہم بڑے اچھے طریقے سے پاکستان میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں، مگر اس کے ریپرکشنز اور اس کا فیوچر بڑا ہی خراب ہو سکتا ہے، بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ میرے خیال میں بات یہاں رکے گی نہیں. اور آپ بہت سے لوگوں کے خیال میں شاید یہ پاکستان میں عورتوں کے ساتھ ہونے والا یہ پہلا واقعہ ہوگا، مگر وہ لوگ شاید بھول گئے ہیں کہ اسی پاکستان میں پاکستان کی اقلیتی شہریوں کے ساتھ ایسے واقعات بڑے عرصے سے ہوتے آ رہے ہیں اور ہم دیکھتے آ رہے ہیں. شاید وہ لوگ جو کہ پاکستان کی اقلیتی برادری سے تعلق نہیں رکھتے وہ یہ نہیں جانتے، جو مائنورٹیز کا پارٹ نہیں ہے وہ یہ نہیں جانتے کہ ایسے واقعات کتنی بار ہو چکے ہیں اور ان کا کیا مطلب ہے. اور مائنورٹی کمیونٹیز میں یہ واقعات بڑے ہی عام ہیں. آسیہ بی بی کا کیس تو آپ سب کو یاد ہے کہ آسیہ بی بی کے ساتھ کس طرح سے ہوا اور کتنے سال آسیہ بی بی کو پاکستان کی جیل میں رہنا پڑا. مگر یہ مت بھولیے کہ اس طرح کی کئی اور پاکستان کی مائنورٹی سے بلانگ کرنے والی خواتین جیلوں میں بند ہیں. جیلوں میں بند ہونا تو ایک اور بات ہے، مگر دوسری طرف یہ یاد رکھیے گا کہ بے دردی سے قتل ہونے والوں میں پاکستان کی شہری عورتوں کا بھی نام شامل ہے. اس میں شمع کا قصہ ہمارے سامنے ہے. شمع اور شہزاد دونوں میاں بیوی کو 2014 میں ایک ہجوم نے یہ الزام لگا کے مار دیا تھا کہ ان دونوں نے قرآن کے صفحے جلائے ہیں. اور اس بات کے اوپر شمع جو کہ 7 ماہ کی پریگننٹ تھی، اس کو بے دردی سے اس کے خاوند کے ساتھ ٹارچر کرنے کے بعد جلتے ہوئے بھٹے میں ڈال کے زندہ جلا دیا گیا تھا. اور یہ واقعے نے بھی پوری دنیا میں ہیڈ لائنز بنائی تھی، اور ہم سب لوگ اس واقعے سے بہت ڈسٹرب ہوئے تھے. مگر میں اسی وقت بڑے اچھے طریقے سے یہ بات جانتا تھا کہ یہ بات پاکستان کی اقلیتوں سے شروع ہوئی ہے، مگر یہ ختم پاکستان کی اقلیتوں پہ نہیں ہوگی. اور یہ یاد رکھیے گا کہ اچھرا کا یہ واقعہ آپ یہ مت سمجھیں کہ پاکستان میں سنی مسلک سے تعلق رکھنے والی مسلمان عورتوں کے لیے یہ پہلا واقعہ ہے. میں نے پچھلے 2-3 سال پہلے ہی یہ بات کئی بار اپنے یوٹیوب چینل پہ کہی ہے کہ پاکستان میں کسی عورت، مسلمان سنی مسلک سے تعلق رکھنے والی عورت کا موب لنچ ہونا میرے لیے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی. ہاں، بات اس بار وہاں تک جا سکتی تھی، مگر بات وہاں خوش قسمتی سے جاتے جاتے اس پولیس آفیسر کی وجہ سے اور کچھ اور لوگوں کی وجہ سے جو کہ اس عورت کی زندگی بچانا چاہتے تھے، بات وہاں تک نہیں جا سکی. مگر میں آپ کو یہ یاد دلا دوں کہ پاکستان میں رمشا مسیح، جو کہ تقریباً ایک 10-11 سال کی کرسچن بچی تھی جس کا ذہنی توازن یعنی جو کہ مینٹلی سٹیبل بھی نہیں تھی، اس کے اوپر بھی پاکستان میں بلاسمی کا الزام لگا کے اس کے سر تن سے جدا کی ڈیمانڈز کی گئی. اس کے علاوہ پاکستان میں اور بھی بہت سے ایسے کیسز ہیں. میں پہلی بار آسیہ بی بی کا کیس اس ٹائم چل چکا تھا، تقریباً شاید یا اس کے بعد چلا تھا، مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، مگر یہ بات 2008 یا 9 کی ہے کہ ایک ہاسپٹل میں کرسچن نرسز کے اوپر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے کمرے میں لگی ہوئی کو قرآن کی آیتوں کو اتار کے زمین پہ پھینکا.
اور اس ہسپتال میں اس وقت یہ سر تن سے جدا کے نعرے لگ گئے تھے، ان کے ہاتھ کاٹو، ان کو قتل کرو، ان کو سرطان سے جدا کرو، یہ سب نعرے اس ہسپتال میں لگے تھے۔ اور اس صدمے کو 4 سے 5 کرسچن نرسز پاکستان میں، جو کہ کرسچن نرسز جو ہیں پاکستان کی بڑی خدمت کرتی ہیں، بہت سے ہاسپٹلز میں کرسچن نرسز بڑے عرصے سے پاکستان میں کرسچن کمیونٹی کی نرسز یہ کام کرتی آ رہی ہیں، اور ان کے اوپر یہ الزام لگا تھا اور وہ خواتین بڑی سخت طریقے سے ہراساں ہوئی تھی۔ پھر چند سال پہلے کی بات ہے کہ اسی طرح کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں کام کرنے والی ایک کرسچن عورت کے اوپر بھی یہ الزام لگا تھا، اور پچھلے سال 2 نرسز جن کے اوپر اسی طرح سے الزام لگایا گیا تھا گستاخی کا، وہ بازیاب ہوئی تھی، پچھلے سال انہیں بری کیا گیا تھا۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ واقعات پاکستان کی کرسچن مائنورٹی کی یا ہندو مائنورٹی کی خواتین کے ساتھ تو بڑے تواتر سے بڑی دیر سے ہوتے چلے آ رہے تھے، مگر اب پہلی بار ایسا ہوا کہ اس میں ایک سنی بریلوی مسلک کی یا جو بھی مسلک تھا اس خاتون کا، اس کی بھی خاتون اس کی زد میں آ گئی، اور یہ بات یہاں پہ رکے گی نہیں۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ اس لباس کے اوپر کیا لکھا تھا کیا نہیں لکھا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس لباس پہ لکھے ہوئے الفاظ کا تعلق کوئی قرآن سے نہیں تھا، وہ قرآن نہیں تھا، اور اس طرح کا لباس پہننے سے کوئی قرآن کی توہین بھی نہیں ہو رہی تھی، مگر پاکستان کی جاہل عوام، موب مینٹالٹی، جاہلانہ مولوی جو کہ اپنا دھونس اور اپنی دہشت لوگوں پہ بٹھانا چاہتا ہے، وہ یہ ایسا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ آپ جانتے ہیں کہ جس شخص نے اس الزام لگانے کی ابتدا کی تھی، اس کا انٹرویو بھی ایک یوٹیوبر نے کیا، جس کے اندر وہ خود یہ بتا رہا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، وہ پڑھ لکھ نہیں سکتا۔ آپ کیسے کہتے ہیں پڑھے ہیں؟ میں کہا جی میں پڑھا نہیں ہوں، لیکن یہ مجھ سے مل رہا ہے، یہ خرابی ہے، اسے ختم کر دیا۔ اور اسے صرف ایسا لگا کہ اس کے اوپر قرآن کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس شخص نے اس عورت کی جان لینے تک کی بات بنا دی۔ پھر وہ بھی منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے جہاں پہ اس خاتون کو دکان میں جب وہ بیٹھی تھی اسے کہا گیا کہ کھڑی ہو جاؤ، آیت لکھی اور کھڑی ہو جاؤ۔ ساڈے اسلام دا مذاق ہے۔ تم ہمارے مذہب کی توہین کر رہی ہو، تم ہمارے جذبات مجروح کر رہی ہو، تمہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسے کہا گیا کہ تم یہ لباس اتار دو، یعنی 2 مرد آگے کسی عورت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ لباس اتار دو اور تم اس کی جگہ برقع پہن لو یا جو کچھ بھی کر لو۔ جو عرب کمپنی یہ لباس بنا رہی ہے، جس نے یہ کرتا بنایا تھا، وہ کمپنی تو انٹرنیشنلی پوری دنیا میں اسی طرح کے لباس، اسی طرح کے کپڑے پوری دنیا میں بیچ رہی ہے۔ کہیں بھی دنیا میں آپ ان کپڑوں کو منگوا کے اور ان کو پہن سکتے ہیں جن کے اوپر عربی لکھی ہے۔ سعودی عرب کا وہ جھنڈا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، اب تو وہ فیشن شوز کی زینت بھی بن چکا ہے، جہاں پہ فیشن شوز میں شرکت کرتی سعودی ماڈلز جو ہیں وہ اس کو اپنے اوپر ڈال لیتی ہیں۔ تو وہاں پہ تو پاکستان کے مولویوں کی جرت نہیں ہے کہ وہاں پہ بات کریں، کیونکہ وہ ان کے حج بند کر دیں گے۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ اس طرح کی جہالت بڑھتی جا رہی ہے۔ مگر یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ اس ٹائم میں نے سوشل میڈیا، انٹرنیٹ پہ سب لوگوں کو اس کی تنقید کرتے دیکھا، مگر اس کی روٹ کاز کی کوئی بھی بات نہیں کر رہا۔ اس کی روٹ کاز بظاہر ہمیں جا کے تحریک لبیک سے جڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، مگر سر آئینہ تیرا عکس ہے، پس آئینہ کچھ اور ہے، یہ مسئلہ ہے اصل میں۔ کیونکہ یہ آپ بات یاد رکھیں کہ پاکستان میں پولیٹیکل گورنمنٹس کو، ڈیموکریٹک گورنمنٹس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے تحریک لبیک جیسی پارٹی کو لانچ کیا گیا، اور تحریک لبیک کی پارٹی نے کیا کیا؟ اس نے ایک منظم طریقے سے بلاسفمی کے ایشو کو، جو کہ پاکستان میں کوئی ایشو نہیں ہے، پاکستان میں کوئی بلاسفمی نہیں ہو رہی، کوئی اسلام خطرے میں نہیں ہے، زیادہ تر جتنے بھی الزامات، بلکہ سارے الزامات جو یہ لگاتے ہیں وہ جھوٹے الزامات لوگوں پہ لگاتے ہیں۔ غریب، لاچار، بہت ہی پسے ہوئے طبقے کے اقلیتی برادری کے لوگوں کے اوپر یہ بلاسفمی کے الزامات لگا کے ان کو جیلوں میں پہنچا دیتے ہیں، اور ان کے نکلنے کی وہاں پہ کوئی امید نہیں ہوتی۔ لوگ 25 سال سے پاکستان میں جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ 99 میں جو لوگ گرفتار ہوئے تھے رپورٹس کے مطابق، وہ بھی آج بھی پاکستان کی جیلوں میں سڑ رہے ہیں، جن کا کیس سپریم کورٹ میں بھی سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہم یہ جان سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی کیسے سنے گی، کہ آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ جب قاضی فائز عیسیٰ جو کہ پاکستان کے چیف جسٹس ہیں، اس نے جب ایک احمدی شخص کے خلاف بلاسفمی کی جو شکیں لگائی گئی تھی ان کو نکالنے کا صرف حکم دیا، اس بات کے اوپر اس پہ یہ الزام لگا دیا گیا کہ وہ شخص پاکستان میں احمدیت کی تبلیغ کی اجازت دے رہا ہے، انہیں قرآن چھاپنے کی اجازت دے رہا ہے، اور پاکستان کی جانی مانی سیاسی پارٹیوں کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے چیف جسٹس کے خلاف
سخت قسم کا بلاسفمی لا کو یوز کرتے ہوئے پروپیگنڈا کیا گیا. احمدیوں کے خلاف جو ختم نبوت کا قانون لایا گیا اس قانون کو استعمال کیا گیا. تو میرا اشارہ کس طرف ہے؟ میرا اشارہ پاکستان کی ریاست کے مذہب کو ایز اے ہتھیار استعمال کرنے کی طرف ہے، کیونکہ پاکستان کی ریاست نے ہمیشہ حکومتوں کو دبانے کے لیے اس طرح کے کام کیے. ہم یہ صرف یہی نہیں جانتے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے چیف ہتھ کنڈے یہ ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے نارمل شہریوں کو بھی ڈرانے اور دھمکانے کے لیے بلاسفمی لا جیسی دھمکیوں کا بے دریغ استعمال کیا. اس کی سب سے بڑی مثال 2017 میں اٹھائے جانے والے وہ بلاگر ہیں جو کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کالے کرتوتوں کے اوپر تنقید کرتے تھے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اٹھا لیا انٹرنیشنل پریشر پہ. جب انہیں چھوڑا گیا تو ان لوگوں کے اوپر ساتھ ہی توہین رسالت اور مخالفت اسلام کے الزامات لگا کے اور ان کو چھوڑا گیا تاکہ وہ پاکستان میں ان کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملے، اور بجائے کہ وہ ہمارے خلاف کوئی بات کریں وہ لوگ اپنی جانیں بچاتے پھریں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا یہ جو کالا کاروبار ہے یہی اس ساری سچویشن کے لیے رسپانسبل ہے، کیونکہ انہوں نے ان سب طاقتوں کو جو کہ مذہب کو بطور ایک تیار ہتھیار کے استعمال کرنا چاہتی ہیں ان کو کھلم کھلا چھٹی دے دی. یہ وہ کتے ہیں جن کے پٹے انہوں نے کھول دیے، اور اب یہ بازاروں میں، یہ گلی کوچوں میں، نکروں پہ کھڑے کسی عورت کے لباس کو بھی بلاسفمی سمجھ سکتے ہیں، کسی شخص کی پتلون کو بھی سمجھ سکتے ہیں، کوئی قرآن ہاتھ میں لے کے جا رہا ہو تو اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں. کسی نے کوئی اردو کے لفظ کے اوپر ہی زیر زبر زیادہ، اردو کی عبارت کے اوپر ہی زیر زبر زیادہ لگا دی اور اسے کہیں چپکا دیا تو اس کے بعد بھی اس کے اوپر بلاسفمی کا الزام لگ سکتا ہے. کسی بھی شخص پہ بلاسفمی کا الزام لگ سکتا ہے. میں کہتا ہوں اگر کسی نے کسی باتھ روم کے باہر ہی عربی میں کچھ لکھ کے لگا دیا تو ان لوگوں نے اس بندے کی جان کو آ جانا ہے. کسی کی، ہم یہ بھی جانتے ہیں پیچھے ایسا بھی ہوا کہ جڑاں والا کے ایک پادری کے اوپر، فیصل آباد کے ایک پادری کے اوپر، جب اس جڑاں والا کے واقعے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اس کے ہی چرچ کی دیوار کے اوپر کوئی لبیک یا رسول اللہ لکھنے کے بعد اس کو گالیاں لکھ کے چلا گیا تھا، اور پولیس نے آ کے جب اسے مٹایا تو اس شخص کو گولی مار دی گئی. پاکستان میں مسئلہ یہ بن چکا ہے کہ تحریک لبیک والے اگر کسی جگہ بھی لبیک یا رسول اللہ لکھ دیں اور آپ نے اپنی اس وال پہ اگر پینٹ کرنے کی کوشش کر دی تو آپ لوگ پھنس جائیں گے. اگر کسی بینچ کے اوپر انہوں نے لبیک یا رسول اللہ لکھ دیا اور آپ وہاں جا کے بیٹھ گئے اور آپ نے وہاں بیٹھ کے کوئی گانا گا دیا تو یقین کریں گے یہ آپ کی جان کو آ جائیں گے کہ ہم نے تو اس بینچ کے اوپر، ہم نے تو اس دیوار کے اوپر لبیک یا رسول اللہ لکھا ہے اور آپ یہاں بیٹھ کے غیر اسلامی کام کر رہے ہیں، تو آپ تو گستاخ رسول ہیں. تحریک لبیک کو ہر چیز میں گستاخی اور توہین رسالت نظر آتی ہے. کسی جگہ پہ اگر انہوں نے لبیک یا رسول اللہ دیوار پہ لکھ دیا، کسی پوسٹر پہ لکھ دیا، کسی بینر پہ لکھ دیا، اور آپ نے غلطی سے بھی اس بینر کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا ہے، چاہے آپ اسے ہٹا کے کسی ریسپیکٹیبل جگہ پہ واپس کیوں نہ لگا دیں، کیونکہ تحریک لبیک کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی کسی بھی چیز کو، جو بھی چیز ہے آپ دیکھ لیں، ان کا کوئی بینر دیکھ لیں، ان کی کوئی وال چاکنگ دیکھ لیں، کچھ بھی دیکھ لیں، ہر چیز کو مذہب سے ریلیٹڈ کیا گیا ہے، اور مذہب سے ریلیٹڈ کرنے کی وجہ سے آج یہ حالت ہے کہ ان کی کسی بھی چیز کی طرف انگلی اٹھانا بھی توہین رسالت اور گستاخی اسلام بن چکی ہے. اور یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت بڑا لمحہ فکری ہے، کیونکہ پاکستان میں صرف اور صرف تحریک لبیک کی پیروی کرنے والے بریلوی مسلمان ہی نہیں رہتے، اس ملک میں دیوبندی بھی رہتے ہیں، اس میں اہل حدیث بھی رہتے ہیں، اس میں شیعہ بھی رہتے ہیں، اس میں کرسچن بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، اس میں احمدی بھی رہتے ہیں، اس میں اور بہت سے مذہبوں اور مسلکوں کے لوگ رہتے ہیں جن کی سوچ تحریک لبیک سے مختلف ہے. مگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے تحریک لبیک کا سانپ پٹاری سے نکال کے ہجوم میں چھوڑ دیا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ پاکستانیوں کے ہجوم کو کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو یہ پاکستان کا المیہ ہے کہ پاکستان کی وہ اسٹیبلشمنٹ جس نے اس پاکستان کی حفاظت کرنے کی قسم کھا رکھی ہے، وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اس ملک کی دیواروں میں لگا ہوا سیمنٹ اور اس کی اینٹوں کو اکھاڑ رہی ہے.
اس کو کھوکھلا کر رہی ہے. اور یہ شدت پسندی جب اسٹیبلشمنٹ خود یوز کر رہی ہے، جب ایسے ایلیمنٹس کو اسٹیبلشمنٹ نے کھلی چھٹی دے رکھی ہے جو کہ ملک میں مذہبی ٹمپریچر کو ہر وقت اونچا کر کے رکھیں، تو یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ پاکستان کا عام شخص جو کہ آپ ہیں، آپ ہمیشہ اس کی زد میں آئیں گے. آج آپ کی بیٹیاں اس بات سے محفوظ نہیں ہیں، کل کوئی بھی آپ کی بیٹی کا ریپ کر کے اس کے اوپر گستاخی کا الزام لگانے کی دھمکی دے کے اسے چپ کرا سکتا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ پاکستان جیسے ملک میں اقلیتوں کی عورتوں کے ساتھ یہ دہائیوں سے ہوتا آ رہا ہے. سنی، پنجابی، بریلوی خود بھی اس کے عتاب سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے. یہ آپ سب کے لیے اور ہم جیسے سب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. سوچنے کی ضرورت ہے کہ بات ادھر تک کیسے پہنچ گئی، کنہوں نے پہنچائی اور کیوں پہنچائی، اور اس میں جو خون بہے گا، جو مصیبت پڑے گی، جو آپ کی بیٹیوں کو پڑے گی، آپ کے بیٹوں کو آلریڈی پڑی ہوئی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ کے بیٹوں کو بلاسفمی کے نام پہ مارنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، مگر یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آج بھی آپ نے نہیں سوچا، آج بھی اگر پاکستان کے مسلمانوں نے نہیں سوچا، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ بات کب آپ کی بیٹیوں تک پہنچ جائے گی، کب آپ کی عزتوں تک پہنچ جائے گی، کب آپ مجبور اور لاچار ہو جائیں گے، یہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ بات بہت آگے جا چکی ہے. یونیورسٹیوں میں بچوں پہ الزام لگیں گے، مزید بچیوں پہ الزام لگیں گے، اور یاد رکھیے گا کہ ہر کوئی مجبور ہے. عائشہ اکرم کے ساتھ جب مینار پاکستان والا واقعہ ہوا تھا تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ ایک ابتدا تھی. شکر ہے کہ اس بار اس خاتون کے ساتھ بات وہاں تک نہیں پہنچی کہ ہجوم نے اس خاتون کے جسم پہ پہنے ہوئے کپڑے نوچ کے اتار نہیں دیے، مگر بات یہاں تک جا سکتی تھی. شاید یہ خاتون لکی تھی. اگلی بار یہ کس کے ساتھ ہوگا آپ نہیں جانتے، اور یہ مت سمجھیے گا کہ یہ آپ کے بچوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا. بات دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اب اگر افغانستان میں طالبان نے ایک شریعت نافذ کر کے لوگوں کو اپنی مخالفت کے اوپر روز مارنے، قتل کرنے اور سزائیں دینے کا کاروبار جاری رکھا ہوا ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ تحریک لبیک کو اگر کبھی بھی اس ملک میں تھوڑی بھی طاقت مل گئی، تو یاد رکھیے گا کہ آپ سب کی زندگی بہت مشکل ہونے والی ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ پاکستان کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز، جس میں پی ٹی آئی شامل ہے، جس میں پی ایم ایل این شامل ہے، جس میں اور بہت سی مین سٹریم کی جے یو آئی، جماعت اسلامی اور بہت سی ایسی پارٹیز شامل ہیں جو کہ گستاخی کے الزامات لگانے سے ذرا بھی پیچھے نہیں رہتی. رانا ثناء اللہ کا کیا کردار تھا جب سلمان تاثیر قتل ہوا؟ سلمان تاثیر کے قتل میں رانا ثناء اللہ اور بہت سے ٹی وی اینکرز کا پورا کردار تھا. شہباز بھٹی کے قتل کی وجہ بھی یہی ٹی وی اینکرز اور نون لیگ کے بہت سے لوگ بنے تھے جو کہ باتیں کر رہے تھے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ بات یہاں رکے گی نہیں. اب تو وہ بھی وقت آ چکا کہ کسی نے کہہ دیا تھا کہ عمران خان یا اس وقت کا نبی ہے تو لوگوں نے اس کو مار دیا تھا. تو یہ یاد رکھیں کہ بات ختم ہونے والی نہیں ہے. پہنچائی کس نے ہے؟ پاکستان کے ان کرتا دھرتاؤں نے پہنچائی ہے جو کہ پاکستان میں سیاہ و سفید کے مالک ہیں. مگر وہ سیاہ و سفید کے مالک یہ جنگ یا یہ جو لوگوں پہ وہ کنٹرول اور دھونس رکھنا چاہتے ہیں، اس میں دنیا کا ہر گندا حربہ استعمال کریں گے، اور الٹیمیٹلی وہی اس چیز کے ذمہ دار ہیں. اور پاکستان کی عوام اپنے خون سے ان چیزوں کی قیمت ادا کرے گی. آپ لوگوں کے لیے سوچنا ضروری ہے. لمحہ فکریہ، آپ سوچیں یا نہ سوچیں، ذمہ دار آپ ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. یہ آگ آپ کے گھروں تک آنی ہے، اس نے آپ کو جلانا ہے. یہ بات یاد رکھیں. چلیں مجھے دیں اجازت. جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، آن نوٹیفیکیشن آن کر لیں. آپ اس چینل کو پیٹریون اور بائی می کافی دونوں پہ سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون اور بائی می کافی کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اور اینڈ اسکرین دونوں میں موجود ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. میں آپ سے پھر ملوں گا.